یہ شیشہ میرا ٹوٹ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرر جو ہے نا، یہ کام تو کر رہے ہیں حارث رؤف کے متعلق، لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ یہ ہے کہ یہ پھر اڈلٹریشن والا دودھ یوز کرتے ہیں اس میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیمیکل ہوتا ہے۔ ہم گھر سے نکلنے ہیں کہیں جانے کے لیے تو ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہے کہ کدھر جائیں۔ یار میں بچے نہا رہے ہیں یہ پبلک سٹنٹ، پبلک کو ورگلانے کے لیے اپنی طرف یہ سٹنٹ کھیلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے شکر سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ڈیٹ ہے جناب 19 جون 2024۔ عید گئی کو آج تیسرا دن ہے الحمدللہ، اور میرا خیال ہے کہ کہیں پہ آج چھٹی تھی آفیشلی، تو کل سے جو ہے نا جو سرکاری آفیسز ہیں وہ کل سے اوپن ہوں گے، ویسے آج ورکنگ ڈے ہے اور کل سے مزید جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہوگا۔ 3-4 دن گرمی کے تھے، لیکن آج جو گرمی ہے نا، آج ایسے ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ اتنی گرمی میں باہر نکلتے ہیں نا تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے صبح کے ٹائم ایسے تھا موسم تھوڑی بارش والا، اور ہو گیا تھا تھوڑا ٹھنڈا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک سے پھر دھوپ اور گرمی ہوگی۔ ابھی کہیں جانا ہے، دل کر رہا ہے نکلیں یا نہ نکلیں، بہرحال چلتے ہیں تھوڑی دیر میں کہیں۔ اگر میرے آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو مکی جو ہے نا وہ پک چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کی توڑائی شروع ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، 2-4 دنوں میں مکی فل تیار ہو گئی ہے۔ دیکھیں گرمی کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں۔ گرمی کے فائدے زمیندار کو ڈائریکٹ، گرمی کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اب دیکھیں گرمی نہیں پڑے گی تو مکی فصل تیار نہیں ہوگی، اگر گرمی نہیں پڑے گی تو آپ کی جو گندم کی فصل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مارچ اپریل میں ہو جاتی ہے، اور اگر موسم گرم ہوگا تو وہ پک کے تیار ہوگی۔ اسی طرح آج کل گرمی نہیں پڑے گی تو مکی تیار نہیں ہوگی، اور اسی طرح گرمی کے پھل بھی اور ہیں، سردی کے پھل بھی اور ہیں۔ تو یہ جو موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ کہیں پہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور کہیں پہ نقصان بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہاں پہ جب تک آپ کا پسینہ نہیں نکلے گا تو آپ کی جو ہے مختلف قسم کی آپ کی بیماریاں ہیں وہ ان سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غور کی فکر چیزیں ہیں، یہاں پہ ہر موسم موجود ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں خرم ہنس رہا ہے، خرم میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو آپ ہنس رہے ہیں؟ خرم کا پسینہ زیادہ نہیں کر رہا ہے اور اس نے کھر جانا ہے آج کی گرمی میں، کیونکہ آج اس کو سارا دن میں باہر رکھنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج خرم آپ سے بات کریں گے، خرم صاحب بات کریں آج آپ۔ تو دوستو آج آپ کو جیسے کہ پتا عید کا تیسرا دن ہے اور ہم گھر سے نکلنے ہیں کہیں جانے کے لیے تو ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہے کہ کدھر جائیں۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں چلتے ہیں، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو جوس پلاتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا جوس پلاتے ہیں اس کو جی، ملک شیک دودھ کے علاوہ جو مینگو کا جوس ہوتا ہے، ملک شیک نہیں جوس جو ہوتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ، کہیں سے ڈھونڈتے ہیں کہ جوس کہاں سے ملے گا مینگو کا۔ یہ دیکھیں جی نہر میں بچے نہا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور اور یہ مجبوری بھی ہے ان لوگوں کی نہانا، لیکن یہ پانی بہت گندا آ رہا تھا۔ نہیں آپ دیکھیں نا کل وہ خواجہ صاحب بھی خواجہ نہا آصف سکتے۔ نہا رہے تھے، خواجہ آصف تو آپ کو پتہ ہے یہ پبلک سٹنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کا، سیاسی لوگوں کا۔ یہ پبلک سٹنٹ پبلک کو ورگلانے کے لیے اپنی طرف یہ سٹنٹ کھیلتے ہیں، اور وہ ہر سال نہاتا ہے، یہ بھی مجھے پتا، لاسٹ ایئر بھی وہ نہایا تھا۔ تو بس یہ سیاسی لوگ پھر اس طرح کی کام تو کرتے ہیں بھائی، ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے اگر اس طرح یہ کام نہیں کریں گے نا۔ پر آج کل کی سیاست، اللہ ہی حافظ آج کل کی سیاست کا۔ آج کل کی سیاست کی بات، آپ نے سیاسی بندے کا نام لے دیا، سیاسی لوگ ہمارا، ہم نے وہ بند کیا سیاست پہ بات کرنا، چلیں آج کر لیتے ہیں۔ آج کل کی سیاست اور محمود غزنوی ہوا کرتے تھے، جس کا نام آج بھی اگر ہندوستان میں لیا جائے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، جو سکتہ طاری ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں پہ۔ بڑی دیر انہوں نے حکمرانی کی ہے، افغانستان میں میرا خیال ہے وہ دفن ہے۔ غزنوی فیملی سے ان کا تعلق تھا، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہسٹری بہت کچھ بتاتی ہے اس کے بارے میں۔ ایک دفعہ وہ نا رات کو اٹھ گئے بڑی بے چینی کی نیند، اپنے غلاموں کو اور اپنے وزیروں کو طلب کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس شہر میں
کوئی فریاد دے رہا ہے اور اس کے سننے والا کوئی نہیں ہے، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کون فریادی ہے۔ وزیر مشیر بھاگے فریاد کرنے والا، لیکن ان کو کوئی نہ ملا۔ آگے انہوں نے بتایا جناب آقا حضور ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن فریاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سو گیا پھر، لیکن وہ بے چین بہت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور کپڑے چینج کیے اور اپنے محل کی پچھلی سائڈ پہ چلا گیا۔ پچھلی سائڈ پہ گیا تو ایک فریادی فریاد کر رہا تھا کہ دیکھو محمود غزنوی جو ہے وہ اس کا دیکھو جی، وہ میرے زندگی دیکھو جی، اور یہاں پہ میرے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے اپنے وزیروں مشیروں کو بھیجا ہے کہ چیک کرے کہ کوئی فریادی تو نہیں ہے، تو یہاں پہ تو یہ میں محل کے بالکل 2 گلیاں چھوڑ کے آیا ہوں تو یہاں پہ فریاد ہو رہی ہے۔ خیر اس نے کہا کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں ایک بندہ آیا ہے اور اس نے میری بیوی پہ اور مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اب میں واپس جا رہا ہوں، جب وہ دوبارہ آئے تو آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ اس نے درباری جو تھے ان کو 2-3 کو وہاں پہ بٹھا دیا کہ جب وہ آئے تو فوراً بتانا ہے۔ اور وہ بندہ 2-4 گھنٹے بعد جب واپس آیا ان لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، جو بھی وہ کرتا تھا، تو فوراً غزنوی محمود کو بتایا گیا کہ وہ بندہ آ گیا۔ دوڑا اس کی طرف، جب گیا تو دیکھا کہ چراغ، اس نے کہا کہ چراغ جلا کرتے تھے پہلے، اب تو لائٹ روشنی ہے، بجلی کا کانسیپٹ اب آیا، ان کا چراغ بند کر دیں۔ چراغ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس تلوار نکالی اور اس بندے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب تن سے جدا کر دیا تو اس کے بعد اس کو کہا کہ چراغ روشن کرے۔ چراغ روشن کیا، لیکن وہ بندہ جس پہ ظلم ہو رہا تھا وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ چراغ کو بجانا اور چراغ کو جلانا یہ کیا بات ہے، یہ کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ تو جب انہوں نے محمود غزنوی سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو محمود غزنوی نے کہا کہ میرے علاقے میں اور میرے محل کے بالکل پیچھے یہ میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ چراغ جلایا بجایا اس لیے کہ شاید میرے دل میں وہ باپ والا جو ایک جذبہ ہے وہ نہ جاگ جائے، تاکہ اس کو میں قتل کروں کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے۔ اور جب چراغ کو جلایا دیکھنے کے لیے کہ یہ کون تھا، کیا واقعی ہی میرا بیٹا تھا، تو نہیں، خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ خیر اچھے بروں میں سے برے بندے اور برے بندوں میں سے اچھے بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکمت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ روٹی لے کے آؤ، مجھے روٹی کھانی ہے۔ اس نے کہا جناب محمود غزنوی اور میرے گھر میں روٹی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا جو ہے وہ لے آؤ۔ وہ ایک سوکھی روٹی لے آیا۔ وہ بڑے شوق سے اس نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ وہ بندہ پھر بڑا حیران ہوا کہ جناب آپ اتنے بڑے پوری سمجھ لے کہ پوری سلطنت پہ حکومت کرنے والے اور آپ ایک سوکھی روٹی۔ اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے جی اس کے پیچھے؟ فرمایا کہ روٹی اس لیے کھائی ہے کہ جب پتا چلا تھا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تب سے جو ہے نا میں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ حکمران ہوا کرتے تھے یار۔ آج کل حکمران کن کا نام لے رہے ہو آپ؟ یہ پبلک سٹنٹ کھیلتے ہیں، تصویریں بنانا، یہ پبلک میں جانا، یہ جیسے مریم نواز کر رہی ہے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ جا کے وہ تصویریں بنا لیتی ہے، ادھر جا کے کہیں نہ اس نے پورا ایک میڈیا، پورا اس نے کارواں میڈیا کا رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کا 2-2 4-4 گاڑیوں پہ پورے میڈیا والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی فوٹو سیشن کرتے ہیں۔ یہ جوس آ چکا ہے اور جوس ہم پی رہے ہیں۔ شیک سے تو کافی اچھا ہے ویسے۔ شیک اصل میں یہ دودھ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل دودھ ویسے ہی بھینسوں کا دودھ بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس منتھ میں اور اگست میں جا کے دودھ کی تھوڑی سی بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر اڈلٹریشن والا دودھ یوز کرتے ہیں اس میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیمیکل ہوتا ہے اور مضر صحت، بہت ہی مضر صحت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ پانی دودھ میں ڈال لینا میں سمجھتا ہوں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی کے ساتھ جو کیمیکل ڈالتے ہیں اس کے اندر، ولسفا پاؤڈر ہے، اس طرح کی اور جو کیمیکل ہیں، وائٹ پاؤڈر ہے، کھاد یوریا ہے، اور اس طرح کی کافی ساری ایٹمز ہیں، تو وہ بازار والا دودھ سے گریز کرنی چاہیے۔ میں تو بہت گریز کرتا ہوں۔ آپ جی تو دوستو اس دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ شیشہ میرا ٹوٹ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی گاڑی کا آج میں نے یہ شیشہ ڈلوانا ہے، وہ گاڑی دوسری کھڑی کر دی ہے، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بیک میرر جو ہے نا، یہ کام تو کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، لیکن یہ شیشہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں
تو اس دن موٹر سائیکل والا توڑ گیا، تو بس یہ نقصان ہو گیا۔ ابھی یہ نیا ڈلواتے ہیں، بازار جا رہے ہیں، میرا فون پہ بات ہوئی ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی چلتے ہیں ڈلواتے ہیں۔ گرمی بھرپور پڑ رہی ہے، بہت زیادہ، اس لیے پودوں کو پانی دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی جاندار ہیں، اور ان کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، گرمی کی وجہ سے یہ تو بھی کم ہے، وہ دیکھو وہ زیادہ ہے، اور گرمی کی وجہ سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو پریورٹی پہ جو ہے نا، ان کو پانی والے معاملہ بھی ان کو فریش کیا جائے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی یار آپ کوئی بات کرو نا، آپ میرے سے میرے اوپر ہی کیمرہ لگائے رکھتے ہو، آپ خود بھی کوئی بات کیا کرو یار، دوست آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں، آپ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری تو گرمی نے مت مار دی ہے، کیسے مت مار دی؟ ابھی اے سی سے اٹھ کے آ رہے ہو بس یار۔ باہر آتے ہیں تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے، اندر جاتے ہیں تو سکون ہوتا ہے، ہاں بس۔ بس پھر اس ٹائم تو نکلنا ہوتا ہے نا باہر۔ ہاں جی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارا دن جو ہے آپ سمجھے کہ بس میں اندر اے سی میں بیٹھا رہوں، اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی تو پھر باہر تو آنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں میں تھوڑی دیر پہلے منصور جو وہ ہے اینکر پرسن ہے، اس کی کوئی ٹاکنگ وہ بات کر رہا تھا حارث رؤف کے متعلق، جو کرکٹر ہے، اس کو یورپ میں میرا خیال ہے کہ کچھ لڑکوں نے اس کو روک کے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہے، مطلب اس کو آپ کو پتا ہے تو جسٹیفیکیشن کیا، آپ میچ آ رہے ہیں، یہ کیا آپ نے، ہمارے ملک کی بدنامی کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، حارث رؤف کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے، جب اس کی فیملی ساتھ تھی تو اس طرح کیا، انہوں نے غلط کیا ہے، چلو کر ہی لیا، لیکن حارث رؤف جو ہے کرکٹر، اس کا جو رویہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہارش تھا، سخت تھا۔ اس نے اس بندے سے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی وائف نے بیچ میں آ کے کہہ لیں کہ اس نے اس کو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن حارث رؤف کافی زیادہ اس نے بھی وہاں پہ ان سے بدتمیزی کی۔ یہ معاملہ تو ہے حارث رؤف کا اور ان بندوں کا جو وہاں پہ پیش آیا۔ اب جو اینکر پرسن ہے، کیا نام ہے ان کا بھائی صاحب کا، منصور صاحب، یہ اب ان بندوں کو کہہ رہے جی یہ جی لونڈے لپاڑے، اور ان پہ بڑی سخت قسم کی بیہودہ قسم کی تنقید کر رہا ہے، جی ادھر آئے جی مجھے دیکھیں جی میں جاؤں گا نا جی میرے ساتھ ایسے کریں، میں مار دوں گا، میں ہڈیاں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو یہ بیسیکلی غلط ہے، یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے نا کس قسم کے ماحول میں ہوئی ہے۔ تو منصور پہلے بھی مختلف لوگوں کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن یہ جو اس نے ان لڑکوں کے بارے میں بات کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو آپ پن ٹو پن کریں، اس بندے کے اوپر کریں، اور وہ بھی ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ اس کو روک کے اس طرح کریں، یہ غلط ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو اس کا تبصرہ تھا اینکر پرسن کا، منصور کا، وہ ٹوٹلی غلط تھا، اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تو اس نے جو تبصرہ کیا وہ غلط کیا، آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، کل اور آج کے ولاگ میں اس نے ان پہ تبصرہ کیا، میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اتنی گرمی میں مجھے اجازت دیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ہوگی، کرنا تو چاہتا تھا آج، لیکن ولاگ پھر کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ جمی ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔